شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذوالنون مصری کا ذکر کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات شیئر کریں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو انتہائی توجہ اور دھیان سے آخر تک لازمی سنیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح میں اتر سکے۔ روایت ہے ایک مرتبہ آپ پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اندھا پرندہ درخت سے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ نے خیال کیا کہ نہ جانے اس کو رزق کہاں سے مہیا ہوتا ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پرندے نے اپنی چونچ سے زمین کھریدی جس میں سے ایک سونے کی پیالی برآمد ہوئی اور اس میں تل بھرے ہوئے تھے، اور دوسری چاندی کی پیالی میں گلاب کا عرق موجود تھا۔ چنانچہ تل کھا کر اور گلاب کا عرق پی کر درخت پر جا بیٹھا اور پیالیاں غائب ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے اس دن سے توکل پر کمر باندھ لی اور یقین کر دیا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے جنگل کی راہ لی جہاں آپ کے کچھ پرانے دوست مل گئے اور اتفاق سے وہاں ایک خزانہ برآمد ہو گیا جس میں ایک ایسا تختہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک کندہ تھے، اور جس وقت خزانہ تقسیم ہونے لگا تو آپ نے اپنے حصے میں صرف وہ تختہ لے لیا، اور ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اے ذوالنون، سب نے دولت تقسیم کی اور تو نے ہمارے نام کو پسند کیا، جس کے عوض ہم نے تیرے اوپر علم و حکمت کے دروازے کشادہ کر دیے۔ یہ سن کر آپ شہر سے واپس آ گئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن میں لبے دریا وضو کر رہا تھا کہ سامنے کے محل پر ایک خوبصورت عورت نظر آئی۔ جب میں نے اسے گفتگو کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ دور سے میں تم کو دیوانہ تصور کیے ہوئے تھی، جب کچھ قریب آئی تو میں نے عالم سمجھا، اور جب بالکل قریب آئی تو اہل معرفت تصور کیا، لیکن اب معلوم ہوا کہ تم تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہو۔ اور جب آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو اس عورت نے جواب دیا کہ عالم نامحرم پر نظر نہیں ڈالتے، اور دیوانے وضو نہیں کرتے، اور اہل معرفت خدا کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی، اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ غیب کی جانب سے ایک تنبیہ ہے۔ روایت ہے ایک مرتبہ آپ کشتی پر سفر کر رہے تھے کہ کسی بیپاری کا موتی کھو گیا، اور سب نے آپ کو مشکور تصور کر لیا اور آپ کو ضرب و کوب کرنے لگے، تو آپ نے آسمان کی جانب نظر اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، تو علیم ہے اور میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ یہ کہتے ہی دریا میں صدہا مچھلیاں منہ میں ایک ایک موتی دبائے نمودار ہوئیں، اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے موتی نکال کر اس بیپاری کو دے دیا۔ اس کرامت کے مشاہدے کے بعد تمام مسافروں نے معافی طلب کی۔ اس وجہ سے آپ کا خطاب ذوالنون پڑ گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے 30 برس کی ہدایت کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف ایک شہزادہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہو سکا، اور وہ بھی اس طرح کہ ایک مرتبہ میری مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں اس وقت یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ کمزور کا طاقتور سے جنگ کرنا احمقانہ فعل ہے۔ یہ سن کر شہزادے نے کہا کہ میں آپ کے جملے کا مطلب نہیں سمجھا، تو آپ نے فرمایا اس سے زیادہ احمق کون ہوگا جو خدا سے جنگ کرے۔ یہ سن کر وہ چلا گیا، اور دوسرے دن آ کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ وصال خدا بندی کے لیے کون سی راہ اختیار کی جائے، تو میں نے کہا کہ 2 راہیں ہیں، ایک چھوٹی اور دوسری طویل۔ چھوٹی یہ ہے کہ خواہشات دنیا اور گناہ کو چھوڑ دو،
اور طویل یا راہ یہ ہے کہ خدا کے سوا سب سے کنارہ کش ہو جا۔ تو اس نے عرض کیا کہ میں طویل راہ اختیار کروں گا، اور اس کے بعد اپنی عبادت و ریاضت سے ابدالوں کے مقام تک پہنچ گیا۔ آج میں اس سلسلے کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ کل پھر انشاءاللہ تعالی حضرت ذوالنون مصری کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔